آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ بندے کی پکار کو ناپسند فرماتا ہے۔ قبول کرنا تو الگ بات ہے، اس کی دعا کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ 7 مقامات ایسے ہیں کہ بندے کی دعا کو رب تعالیٰ سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، پہلا مقام آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب بندے کا کھانا حرام ہو، مطعمہ حرام، حرام کھاتا ہو، حرام کھانے والے کی دعا کبھی رب تعالیٰ سننا گوارا نہیں فرماتا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا مشربہ حرام، جس کا پینا حرام ہو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وملبسہ حرام، جس کا پہننا حرام ہو، اس کی دعا بھی رب تعالیٰ سننا گوارا نہیں کرتا۔ حرام کا لباس پہنا ہوا ہو یا حرام کی کمائی سے خریدا ہوا ہو، کسی طریقے سے بھی اس میں حرام ملاوٹ ہے، آقا نے فرمایا رب تعالیٰ اس کی دعا سننا گوارا نہیں فرماتا۔ آقا نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے بندے کی دعا کیسے رب سن سکتا ہے جس کی حرام کے رزق سے نشو نما کی گئی ہو، جو بڑا ہو، جس کے جسم کی بوٹیاں، گوشت، ہڈیاں ان کی نشو نما ہوئی ہو حرام کی روزی سے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم نے اپنے بچوں کو حلال کھلانا ہے۔ حلال کھلاؤ اپنے بچوں کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بدن میں حرام چلا جائے اور وہ ساری زندگی اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہیں، ان کا رب ان کی دعائیں قبول بھی نہ فرمائے۔ چوتھے نمبر پہ آقا نے فرمایا جب بندہ گناہ کی دعا کرتا ہے، رب تعالیٰ کی نافرمانی کی دعا کرتا ہے، کوئی ایسی دعا مانگتا ہے جس میں رب تعالیٰ کی نافرمانی شامل ہو، تو رب تعالیٰ ایسی دعا بھی نہیں سنتا۔ پانچویں نمبر پہ آقا نے فرمایا جب بندہ قطع رحمی کی دعا مانگتا ہے، یعنی رشتہ داروں کو توڑنے کی دعا مانگتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تو رشتے جوڑ کے رکھ، اگر تو توڑنے کی دعا مانگے گا میں کبھی سنوں گا بھی نہیں۔ چھٹے نمبر پر جب بندہ جلد بازی میں دعا کرتا ہے، بے توجہی کے ساتھ جلد بازی میں دعا مانگی ہوئی، رب تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرماتا۔ آپ جانتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام 100 سال دعا مانگتے رہے اپنے بیٹے کے لیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام 100 سال دعا مانگے جانے کے بعد رب تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی 100 سال دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا وہ 100 سال مانگتے رہے، 100 سال کے بعد رب تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اور بعض روایات میں تو اتنا بھی آیا کہ انہوں نے 300 سال یہ دعا مانگی، جلد بازی نہیں کی، دعا کو چھوڑا نہیں، وہ ہمیشہ مانگتے رہے۔ دعا میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، بے توجہ نہیں ہونی چاہیے، توجہ کے ساتھ بڑے اخلاص کے ساتھ دعا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا جو بندہ غفلت میں دعا مانگتا ہے، زبان پہ الفاظ تو ہیں پر پتہ نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، اپنی دعاؤں کو سمجھا کرو، اپنی دعاؤں کو جانا کرو، اپنی دعاؤں کو جان کر اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرو۔ جب اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرو گے تو رب تعالیٰ ان کو قبول فرمائے گا۔ اور آخری بات جو حدیث پاک میں آئی ہے، فرمایا دعا اس وقت تک لٹکی رہتی ہے زمین و آسمان کے درمیان جب اس کے ابتدا میں اور انتہا میں تاجدار کائنات کی ذات پر درود و سلام نہ پڑھا جائے، اوپر جاتے ہی نہیں۔ اگر اپنی دعاؤں کو عرش معلیٰ تک پہنچانا چاہتے ہو تو اپنی دعاؤں کے ابتدا اور انتہا میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر درود و سلام پڑھ لیا کرو۔